اللهم ارحمنا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज़ हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف آ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اللہ کے نام اللہ جل جلالہ کے بارے میں پڑھا، اور آج ابھی اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ جو ہمارا لیسن ہے وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 132 سے 128 سے آگے ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پیج 132 سے ہم شروع کریں گے. امید ہے آپ سب نے اپنی اپنی کاپیز بکس پر مارکنگ کر لی ہوگی اور آپ لگا لیے ہوں گے، تیاری کر لی ہوگی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کون سب سے پہلے پڑھنا چاہے گا؟ بسم اللہ کیجیے. واللہ سے جی پڑھیے. عالیہ اکبر پڑھیں گی. ٹھیک ہے جی عالیہ پڑھیے. واللہ سبحانہ ہوا الہ الحق الذي سكنت إليه العقول وأطمأنت بذكره القلوب والأرواح لا تعرج إلى بمعرفته فهو جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے اتنا ہی پڑھتے ہیں عالیہ. جزاک اللہ. ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں. اس میں جو ہے واللہ سبحانہ هو الالہ الحق. ٹھیک ہے، هو الالہ الحق. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تھوڑا تھوڑا ہم سب کو موقع دیں گے، پھر اگر سب ساتھیوں نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ واپس پڑھ لیں گے. چلیں یہیں سے جناب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ سے پہلا سوال کہ یہ بتائیے کہ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ الحق ہے، الہ ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کی جو دلائل دیے جا رہے ہیں یہاں پر، کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی الہ ہونا عقلوں اور دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اثر ڈالتا ہے بتائیے. کون بتائے گا؟ کون بتانا چاہے گا کہ کیا اثر ڈالتا ہے اللہ کا الہ ہونا عقل پر اور دلوں پر؟ سیرش بتائیں باجی. سیرش بتائیے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی جو عقل ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے اور دل اس کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے اور روحیں. ٹھیک ہے، اور روح بس اتنا ہی سیرش. جتنا سوال میرا ہے نا اتنا محدود رہنا. آپ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ دل پر کیا اثر ہوتا ہے اس کی معرفت سے کہ دل اطمینان پاتے ہیں. کون چلے سیرش کہ آپ ہی مجھے بتا سکتی ہیں کہ عقل جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بتا سکتی ہیں کہ مراد کیا ہے اس سے؟ عقل ساکت ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کی عقل جو ہے آگے ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے، اکیلے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہم انکمپلیٹ ہیں اور اللہ کی ذات وہ کامل ہے. کس سے آگے نہیں بڑھ سکتی؟ جی کس سے آگے نہیں بڑھ سکتی؟ کیا ترقی نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ کچھ آگے سوچے، اس کی نشو نما ہو عقل کی، کہ وہ غور و فکر کرے قدرت پر، کیونکہ اللہ نہیں تعالیٰ یہ نے مراد نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں غور و فکر تو کرنے کو کہا گیا، یعنی انسان کی عقل اللہ کی سے آگے نہیں بڑھ جاتی نا، ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے. یعنی وہ انسان اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا یہ چیز کہ ہماری تو اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے. تقدیر کا مثلا معاملہ ہے. آپ دیکھیں انسان کی عقل تقدیر کے معاملے میں بے بس ہو جاتی ہے نا، اسے سمجھ نہیں آ سکتی کچھ چیزیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اس کو پتہ ہے. سائمہ اطرت آپ کچھ کہیں گی اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ باجی بس یہی سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب اس سے مطلب ایک ذرا جیسے مبہوت ہو جانا ہے کہ جب جتنی اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اور چھوٹا اور مطلب اس کے پتہ چلتا جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے، لیکن جتنی جتنی اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا مطلب اللہ سے قربت اور اس کا مطلب اس کی بڑائی کا احساس بڑھتا جاتا ہے. بہت اچھی بات کی کہ مبہوت ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کوئی پرندہ دیکھتے ہیں، کوئی رنگ دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، کوئی صحرا کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ سی نہیں رہ جاتی کہ یہ اتنے
یہ چیزیں کیسے بنی ہوئی ہیں. تو بیونڈ آور پرسیپشن ہے نا, بس یہی مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہاں سے کون پڑھے گا اس سے آگے؟ جی, جہاں تک انہوں نے میری ساتھی نے پڑھا تھا اس سے آگے. اور آپا میں پڑھوں؟ میں سے تو مجھے جناب کچھ سمجھ نہیں آتا. طاہرہ زونی یاسین. پڑھیے آپ, چلیں زونی پڑھیے پھر طاہرہ پڑھیں گی انشاءاللہ. زونی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهو الہ الحق الکامل لذاتہ وما سوى حق فهو ناقص لذاتہ. بس یہیں تک رک جائیں زونی, یہ پیچھے سے پڑھیں زونی, رکیں. والارواح سے پڑھیں. وما سوا والارواح سے پڑھیں. اچھا نہیں وہاں سے نہیں میں نے پڑھا تھا, سوری وہاں سے میں نے پڑھیے. اچھا والارواح لا تعرج الا بمعرفتہ فهو ٹھیک ہے, بس سنی اتنا ہی الالہ. رکیں. بس سنی تھوڑا تھوڑا رکنا ہے. دیکھیں آپ سب نے نا تھوڑا تھوڑا رکنا ہے تاکہ میں سب کو موقع دوں. ٹھیک ہے, اور میں نے اس میں سے اس کو سمجھنا ہے آپ کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے, زونی اس کو تھوڑا سا کریکشن کیجیے گا. والارواح لا تعرجون, لا تعرج الا بمعرفتہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, یہ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ روح جو ہے, روحوں کی ترقی کس چیز پر منحصر ہے؟ یہ روحوں کی ترقی اللہ کے ذکر سے ہے. جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ذکر کی تو بات نہیں آ رہی. دیکھیں یہاں ذکر کی بات نہیں آ رہی. چلے میں چیٹ میں پوچھتی ہوں. اطمینان بناتا ہے. السلام علیکم, میں سمیہ بولوں. میں چیٹ میں آنسر لیتی ہوں اس کے, دیکھتے ہیں وہاں کیا لکھا جاتا ہے. کس چیز سے روحوں کی ترقی جو ہے وہ کنیکٹڈ وہ کر رہے ہیں؟ الالواح لا تعرج الا, جی شاباش ماشاءاللہ, چیٹ میں آنسر آ رہے ہیں. بمعرفتہ, اللہ کی معرفت سے, نوئنگ اللہ. ٹھیک ہے, نوئنگ اللہ. معرفت کے بعد ذکر کا پھر آتا ہے کہ اللہ کا جب معرفت ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن اصل جو یہاں لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرنا, معرفت کرنا, اس کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے, جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی زیادہ روح کی ترقی ہوگی. ٹھیک, اچھا جناب, تھوڑا سا سمجھنے والا ٹاپک ہے نا, اس لیے ذرا سا ہم ڈسکشن ذرا کھول کے تھوڑا سا کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ روح کی ترقی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے روح کی ترقی؟ مسز دانش آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ پڑھ رہی تھی نا, یہ لائن تو ایک جیسے کلک کرتا ہے. میں کسی کا سن رہی تھی کہ آپ خوش نصیبی, ہم لوگ بہت سی چیزوں کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں دنیا میں, لیکن اصل خوش نصیبی تب ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی احکام یا کوئی بھی اس کی صفات تھوڑی تھوڑی کر کے نا سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. کیونکہ بہت سی دنیا ایسی ہے جو ہم بھی انہی میں سے ہی تھے کہ گزر جاتے تھے حکم اور پڑھ کے ایسے گزر جاتے تھے, کچھ سمجھ وہ نہیں بات آتی. آگے آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روح کی ترقی ہے یا یہ ہے کہ روحیں اوپر جا نہیں سکتی, اس بات سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ والارواح, یہ جو لفظ ہے نا, دیکھیں اس کو ذرا سا پڑھیں, یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. یہاں جو بات ہے والارواح لا تعرج الا بمعرفتہ, تو کیا یہ اور بلندی کیا ہے؟ جی بتائیے. بلندی یہ ہے کہ ہماری روحیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک بلندی نہیں پا سکتی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے اسماء کی, اللہ تعالیٰ کی صفات کی. جب تک ہم ان کو اچھی طرح جانیں گے نہیں تو ہمیں ہماری روح اس طرح ترقی نہیں پا سکتی. تو روح کی ترقی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں اس یہ تو بارے ہم میں کہہ رہے ہیں کہ روح کی ترقی نہیں ہو سکتی, لیکن روح کی ترقی ہوتی کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ سمیہ میں بتاؤں.
بتاؤں؟ جی سمائیہ بتائیے. ایکچوئل میں جو ہمارے ایمان کی لیولس ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. جب ہماری روح پرواز کرتی ہے تو یا تو علین سے مل جاتی ہے یا سجین سے، لیکن اس دنیا میں ہم اس کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، جیسے ہمارا مطلب چینج آف لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتے جاتے ہیں ہر لیول سے، چاہے انٹرنلی چاہے ایکسٹرنلی، تو اس لیول سے ہمارے جو روح کا لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو مطلب انٹرنلی جزاک اللہ ایکسپلائٹڈ خیر. فیل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیں ایک انسان کی جو شخصیت ہے نا اس کے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں. فزیکل ڈائمینشن ہے، اسپرچل ڈائمینشن ہے، مینٹل ڈائمینشن ہے، اس کی جو ہے وہ سوشل ڈائمینشن ہے. یہ سب اس کی اسپیکٹس ہیں نا، ڈفرنٹ اسپیکٹس ہیں. تو ایک ہم کہتے ہیں نا جسم کی ترقی کے لیے کیا ہے کہ آپ کیا کریں، اچھی خوراک دیں اس کو. ہیلدی جسم کے لیے کیا ہے، اچھی خوراک دیں، سلیپ لیں، ایکسرسائز کریں، تو آپ کا جسم نرش کرتا ہے. اور روح کی ترقی کیسے ہوتی ہے کہ جس وقت ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں نا، روحانیت زیادہ ہو تو وہ کیا، جیسے جیسے اللہ کی معرفت آتی ہے آپ کی روح انرچ ہوتی جاتی ہے، روح میں آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے. تو وہ جب آپ کے اندر اسپرچل اپلفٹ ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایکچولی یہاں مراد ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو کسی نہ کسی طرح جو حصہ ڈالا اس کو میں نے سمجھ کیا. یہ بتائیے کہ جو آگے بات آ رہی ہے یہاں پر کہ فَهُوَ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ الْكَامِلُ لِذَاتِهِ وَمَا سِوَى الْحَقِّ فَهُوَ نَاقِصُ لِذَاتِهِ. تو جناب یہ بتائیے کہ اللہ کس طرح پرفیکٹ ہے اپنی ذات میں، کون بتائے گا؟ باجی میں بتاؤں سمرین؟ جی سمرین بتائیے. باجی اس میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ ساتھی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا. یعنی انسان تو محتاج ہے ہر چیز میں، کوئی بھی کام کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے بالکل. اس کو کسی کی ساتھ کی ہے اور وہ ناقص نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں کوئی ناقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل درست کا. اب ذرا چیٹ میں آپ لوگ لکھیں، دیکھتے ہیں اور کیا کیا آنسرز آتے ہیں ہمارے پاس. کس طرح اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اپنی ذات میں، اس کو کیا کیا نیڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان کو اس کے مقابلے میں انسان ہے نا، اس کو کیا نیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سونا جاگنا نہیں، پارٹنر نہیں چاہیے، کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی ہے. چلے جی، بھوک ہو گیا، سونا ہو گیا، اور بھی بتائیے نا کچھ. بس یہی نیڈز ہوتی ہیں. اس کو سستی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے وہ جذباتی طور پر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اس کاہلی نہیں آتی اس کے اندر، شہوت نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کیا سوچے نا، انسان کی نیڈ سوچے ذرا. جب آپ جیسے آپ انسان کی نیڈ سوچنے لگیں گے، اس کے اپوزٹ کو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے گی. سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود دینے والا ہے. تو آپ سوچیں کسی کی جدائی سے وہ پریشان نہیں ہو جاتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب پریشان ہوتے ہیں نا، جن چیزوں پر ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہم غم کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ آپ آنسرز لکھ رہے ہیں. موت نہیں آئے گی اس کو، یہ بھی ایک نقص ہے انسان کے اندر. فکر پریشانی نہیں ہوتی اس کو کوئی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں، یہ ہمدردی کی ضرورت نہیں. یہ اتنے اچھے اچھے آنسرز آپ کے آ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کے آنسرز پڑھی. اس کو مایوسی نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹینشن نہیں ہوتی ہے. بالکل، یہ ساری انسان کو ہوتی ہے. اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، بیماری نہیں ہوتی ہے اس کو. یہ آپ کے آنسرز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. اسے محبتوں کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جناب اب ایک کام کریں، ایک ہوم ورک کرتے ہیں. 2 کالم بنائیں. ایک میں لکھیں انسان کی کیا کیا نیڈز ہیں، انسان کی کیا کیا نیڈز یا ضروریات ہیں. لکھنا شروع کریں ان کو سارا، اس کالم کو بھرتے جائیں. اور اس کے آگے دوسرا کالم بنائیں اور اس میں لکھیں اللہ کی کیا ضروریات ہیں. تو پھر دیکھیں
یہ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں اسے ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, آپ کو خود پتا چل جائے گا وہ کیسے پرفیکٹ ہے اپنی ذات میں. اچھا ایک اور میری ساتھی لکھتی ہے اسے ڈر نہیں لگتا. جی بالکل, اسے ڈر نہیں لگتا ہے تنہائی سے, اندھیرے سے, بالکل اسے خوف نہیں آتا ہے. سبحان اللہ, کتنے اچھے آنسرز آپ نے لکھے ہیں. چلیں جناب آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے بعد یہاں سے کون پڑھے گا؟ وَإِذَا كَانَ. پہلا پیراگراف ہی اس قدر سمجھنے والا ہے نا. کون پڑھے گا پہلے پیراگراف میں؟ وَإِذَا كَانَ الْكَامِلُ. جی میں پڑھوں سماؤ. جناب آپ پڑھیں پہلے, پھر آج پڑھیں گے اگلی دفعہ. كان الكامل محبوب ذاته ثبت أن الله كاملا لذاته وجب كونه محبوبا لذاته مستحقا لعبادته وحده دون سواه. جزاک اللہ خیر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. مکمل کر لیں آیت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جزاک اللہ خیر کثیرا. اور اس میں دیکھیں وثبت ان اللہ کامل لذاتہ. ٹھیک ہے, کامل لذاتہ. یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں کامل ہے, ٹھیک ہے, کیسے کامل ہے؟ اور اگر وہ کامل ہے تو یہاں محبت سے کیا اس کی ریلیشن ہے؟ اس کا کامل ہونے کی محبت سے کیا ریلیشن ہے؟ اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ باجی میں بتاؤں؟ ثانیہ آپ بتائیں. ثانیہ آپ بتا دیں. باجی وَإِذَا كَانَ الْكَامِلَ مَحْبُوبًا بِذَاتِهِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اور اس سے محبت اس کی ذات سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس کا کام مانتا ہے اور ٹھیک طریقے سے اس کی عبادت کرتے. آپ کی بات نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی ثانیہ, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ذرا سا پلیز لاؤڈلی مجھے بتائیں کہ میرے سوال پھر سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے تو اس سے اس کی محبت اور اس چیز میں کیا کیا پورے پیراگراف میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے وہ کامل ہے تو محبت کا اس سے کیا تعلق؟ باجی اس میں مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اور محبت اور مہربان ہے, ہر طریقے سے بندوں پر رحم کرتا ہے. وہ چلیں آپ کی شاید وہاں سگنل کا کچھ مسئلہ ہے, مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا. فائزہ امجد آپ بتائیں. فائزہ آپ بتائیے. آپ باقی مائکس پلیز بند کر دیں. جی کہیے فائزہ. جی باجی اللہ تعالیٰ اپنی جو یہاں آپ کا سوال تھا نا کہ اس کے کامل ہونے کی محبت سے کیا تعلق ہے, تو مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی ہر چیز میں کامل ہے نا, تو اس کو محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. تو جیسے وہ محمود آتا نا کہ تعریف کیا ہوا, اسی طرح محبت بھی جو ہے نا وہ ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے, یعنی اس میں وہ کامل ہے, اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. تو جیسے چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. میں بتاؤں شازیہ تھوڑا سا خان. اس سے اور بھی مختلف. جی شازیہ آپ کہیے. شازیہ کہیے. یہ بڑا ٹرکی ہے سارا سمجھنا آج کا لیسن. اس میں بہت گہرائی سے بات کر رہے ہیں.
फरजान खालदा आप बताएं। जी, अल्लाह ताला जो है नुक्स से पाक है और उसकी जो खूबियां हैं वो इंडिस्पेंसिबल हैं, जैसे उसका कमाल, उसका जलाल और उसका जमाल। तो माबूद भी वही होगा जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं होगा और जिसके अंदर ये खूबियां होंगी, और ये खूबियां अल्लाह के अलावा किसी और पे मुकम्मल तौर पे मौजूद हो नहीं सकती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कामिल लिज़ाती है। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखें, जब सारी एक्सपेक्टेशन ही उससे पूरी होती हैं, जब वही सबसे ज्यादा हर लिहाज से कामिल है, तो फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उसी से होनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा मोहब्बत के भी वही काबिल होना चाहिए। क्यों? इसलिए हर मोहब्बत, इस अशद्दु हुब्बुल लिल्लाह की बात आती है ना। ठीक है, दूसरों से मोहब्बत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा उससे क्यों होगी? क्योंकि बाकी सब में तो कोई ना कोई नक्स है। याद है आपको, उस्ताजा ने यहाँ डिस्कस किया था कि गाड़ी का अगर कोई शीशा टूट जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो हर चीज नाकिस है, इंसान समेत। हम सब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में तो अल्लाह सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा मोहब्बत के काबिल है। देखिए, इसको यूं समझे, जब हम किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं ना, हम समझते हैं उसको माबूद बना लेते हैं, उसी के गिर्द घूमते रहते हैं, उसी को राजी करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो तो नक्स, उसमें क्या होता है, वो छोड़ जाता है हमें, दुनिया से चला जाता है, नाराज हो जाता है जरा सी बात पर, लेकिन अल्लाह और माफ भी नहीं करता। फिर तो ये नक्स हुआ ना। लेकिन ये सब अल्लाह में नहीं है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत फिर किससे हो? किससे हो? जरा लिखे ना चैट में। और क्यों हो? सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो? क्यों हो? अल्लाह से। और इसलिए कि वो नक से पाक है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर खालदा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ से पढ़िए। अच्छा, ये जो बात है कि ये जो सूरत रात की ये आयत लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ये लाने का क्या मकसद है? कौन बताएगा? फायजा अमजद बाजी, मैं बताऊं? जी बताइए फायजा जी। ये बाजी इसलिए लाए हैं कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो उसके जिक्र से भी खुशी मिलती है, यानी महबूब चीज के जिक्र से भी राहत मिलती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से जब मोहब्बत होगी ना, तो उसके जिक्र से भी खुशी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला से मोहब्बत की। तो मैं सोची थी कोई छोटी छोटी चीजें जो हमें बहुत अच्छी लगती है ना, तो कभी कभी उनका जिक्र होता है तो एकदम से अंदर से खुशी महसूस होती है। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों को इत्मीनान और खुशी देता है। वो इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत जो है वो उसको ठीक है, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जी मैं चलिए बताऊं? जनाब, आगे चलते हैं, फिर आगे कुछ बताइएगा। ये कौन पढ़ेगा? रोहित जी रूही पढ़िए आप। फया फया सादती मन वसल इला साहिल बहरी मारिफतिही वरा अज़मती ज़ातिही व अस्माइही व सिफ़ातिही व अबसर जमालहु व जलालहु व कमालहु व शाहद आइही व इहसानहु व अफ़आलहु। ठीक है, वसल इला साहिल बहरिही। ठीक है, वशाहदा आलाहु व ihsanuhu। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, अब यहाँ ये बताइए कि यहाँ मुसन्निफ किस शख्स की खुशबख्ती पर ताज्जुब कर रहे हैं? शाफिया में बताऊं? जी शाफिया बताइए। बाजी इसमें मुसन्निफ कह रहे हैं कि खुशकिस्मत है वो शख्स जो अल्लाह ताला की मार्फत के समझो साहिल पर पहुंच गए। जैसे समंदर का साहिल होता है ना, यानी किनारे पर भी अगर पहुंच जाए वो, तो वो भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि गहराई और समंदर वहां तक तो जा ही नहीं सकता इंसान। तो अल्लाह ताला की मार्फत की बात हो रही है, और खुशकिस्मत है वो जो इतना भी अल्लाह ताला को पहचान जाए। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताएं कि जरा सोचे ना, क्या हम भी इनमें शामिल हैं? क्या हमने वो मार्फत हासिल की है, उसकी ज़ात की, उसके अस्मा सिफ़ात की, उसकी नेमतों की, उसके एहसान का, उसके अफ़ाल का मुशाहिदा किया? सिर्फ मार्फत की बात नहीं कर रहे ना। देखें वो क्या क्या कह रहे हैं कि वो शख्स जो, उसमें क्या क्या खूबी है जिसके ऊपर खुशबख्ती जो कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे वो हैं उसके अंदर? उसकी अजमत, उसकी ज़ात की अजमत, और उसकी नामों की अजमत, और इसकी सिफात की अजमत। और वो देखे जमाल उसका, और जलाल उसका, और कमाल उसका,
اور ٹھیک جب وہ ہے مشاہدہ کرے اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو اور اس کے کاموں کو. ٹھیک ہے. تو جناب آپ بتائیں، آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا جمال جلال کمال آپ نے کہیں دیکھا ہو، کوئی اس کی نعمت دیکھی ہو، کوئی احسان دیکھا ہو، کوئی اس کا فعل دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو، اور آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اس سے ایک دم احساس ہو گیا، کچھ شیئر کریں گے؟ شائستہ ارم. جی شاہدہ فرمائیے. شائستہ ارم. جی شائستہ فرمائیے. جی باجی، میں نے تو اپنی زندگی میں ہر مطلب اپنی کوئی بھی کام یا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی خوشی غم جو بھی ہے اس میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں غیب سے، اور جگہ جگہ ہر چیز میں اس کو پہچان جاتی ہوں کہ یہ اللہ ہی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میرا حج ہے. میں 10 سال سے اللہ سے دعا کرتی یا اللہ مجھے حج پہ بلا لیں، میرے شوہر کے ساتھ بلا لیں، میرے پاس وسائل نہیں ہے آپ بلا لیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بلایا، آپ یقین کریں میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ مجھے میری اوقات کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق بلایا، اللہ نے ویسے ہی بلایا. تو میں نے تو اللہ کو اپنے سے پہلے پایا ہے، ہر جگہ، ہر فیل میں، ہر جگہ. تو مطلب جگہ جگہ اولاد کے لیے جو دعا مانگی اللہ نے پوری کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیماری آئی، اس کے اتنی احسان شدید ہیں. بیماری آئی، بیماری میں جزاک میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، میرے بیٹے کو فیشل پیرالائز ہو گیا. میں تہجد میں بیٹھ جاتی کہ اللہ یہ جو اس کی اسکن وہ ہو گئی ہے، مفلوج ہو گئی ہے، اس میں آپ ہی زندگی ڈالیں گے. اور آپ یقین کریں اس کو 3 دفعہ فیشل پیرالائز ہوا اور تینوں دفعہ وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کے بعد ہی صحیح نہیں ہوتا، تیسری دفعہ میں اب اس کے بعد میں نے کہا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. اس کے بعد آج تک نہیں ہوا الحمدللہ. 23+ ہے وہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ آگے بھی الحمدللہ. صحت کی حالت میں رکھے. تو یہ اللہ کے افعال کیا کیا ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے اللہ کے افعال کیا کیا ہیں؟ کوئی مثالیں بتائیے. اوج جی اوج فرمائیے. باجی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ سب سے بڑی جو چیز ہے، ایک اللہ کا میریکل ہے، وہ ہمارے جسم میں باجی. ہمارے دل کو دیکھ لیں، ہماری پورے جسم کی بناوٹ دیکھ لیں. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. کہ انسان جب اپنے آپ کو باجی پہچاننے لگتا ہے نا تو پھر اللہ کی معرفت بھی آنے لگ جاتی ہے. اپنے آپ میں غور کرتا ہے، اس کے بعد اپنے ارد گرد چیزوں پر جب غور کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے راز جو ہیں وہ بہت ساری جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں، انسان ان پر غور کرتا ہے تو پھر معرفت کے جو مراتب ہیں، درجے ہیں، ان پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے باجی. جزاک اللہ خیر، درست کہا آپ نے. ٹھیک ہے جی، آگے کون پڑھے گا؟ عمیرہ طاہر باجی میں پڑھوں؟ میرا پڑھیے. فمجده بلسانه وعظمه في قلبه وشكره بجواره وتلذذ بعبادته وطاعته والله سبحانه هو النور وحجابه النور احتجب عن العقول بشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نوره. جزاک اللہ خیر سے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. انل عقولی، ٹھیک ہے، عقل سے عقول. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے باجی، میں اب یہ ترجمہ بتائیے، بتاؤں؟ چلیے میں سوال کر لیتی ہوں، اس میں آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ بتائیے، بلکہ کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں ہم. انشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا ہے، ترجمہ تو جواب سے ہی آ جائے گا نا. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو نور کے حجاب میں کیوں چھپا لیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مصنف کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں اپنی ذات کو اس نے نور میں چھپایا ہوا ہے؟ یہاں پہ استاذہ نے ڈسکس کی تھی نا یہ بات. جی جی رخسانہ بتائیں. جی بتائیے. جی اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے چھپایا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دیکھنے کو، تو وہ ان کا نور دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے. کامل نور کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، تو یہ ظہور کی شدت سے مراد کیا ہے؟ یہ بات ہے جو ظہور کی شدت کی، تو اس سے کوئی آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ ظہور کی شدت سے مراد کیا ہے، کہ کیا مطلب اس سے؟ اللہ تعالیٰ ایک حجاب کے اندر ایک نور ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ نور جو ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اس نور کو. ٹھیک ہے، اس کی تجلی کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے انسان.
بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, یہ ایک اور سوال یہاں سے پوچھتے ہیں, جو یہ بتائیے کہ یہ چیٹ میں بتائیے گا یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا تھا؟ بتائیے چیٹ میں آنسرز دیکھتی ہوں کیا آ رہے ہیں. اوکے جناب, بالکل آنسرز آ رہے ہیں. سہرش انصاری کہہ رہی ہیں نہیں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ شافیہ, زونی, عالیہ غزالہ اور مسز دانش, سب کے آنسرز آ رہے ہیں, اور ایک لمبی لائن ہے آنسرز کی. حدیقہ بھی ان میں شامل ہیں, اور بہت سے اور ساتھی, سنبل بھی, سب کہہ رہے ہیں نہیں. ٹھیک ہے جناب, میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا, تو آپ نے فرمایا آپ نے یعنی اقرار نہیں کیا دیکھنے کا, تو وجہ کیا بتائی تھی؟ کون بتائے گا؟ حدیث کے مطابق بتائیے, کیا وجہ بتائی تھی آپ سے سب نے؟ تو بتا سکتے ہیں حدیث سے؟ امرین. جی باجی, نورون انا اراہو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے, میں اس کو کیسے دیکھتا. اس کے علاوہ ہاں, میں اس کو کیسے دیکھتا. اور کچھ نیچے کہنا بھی چاہتی ہیں؟ جی ایک اور نیچے جو حدیث ہے نا, حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حجاب نور ہے, اگر وہ اس کو ہٹائے تو اس کی کرنیں جلا ڈالیں, اس کے چہرے کی جو کرنیں ہیں نا وہ انسان کو جلا ڈالیں. تو کیونکہ انبیاء بھی مخلوق ہی ہوتے ہیں نا, تو اس لیے وہ بھی جی نہیں دیکھ سکتے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, وہی برداشت نہیں کر سکتے اس کی تجلی کو, جس کی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ادھر واقعے سے بھی ملتا ہے نا کہ پہاڑ کس طرح سرما بن گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, یہ آگے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ابھی یہ وقال یہ واللہ سبحانہ سے کون پڑھنا چاہے گا؟ فرزانہ. پڑھیے فرزانہ. واللہ سبحانہ هو المألوہ المعبود المحبوب والعباد مولعون بالتضرع الیہ فی جمیع الاحوال فالانسان اذا وقع فی بلاء عظیم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى جزاک اللہ. فيتوجه. سیرہ فرزانہ بس یہیں تک پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیں مولعون بالتضرع, ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ جو ہے فہنالک ینسا کل شیء. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے, احسنتی. اچھا اس سے آگے کا کون پڑھے گا یہاں سے؟ فیتوجہ. پڑھیے. فيتوجه جی اریبہ پڑھیے, شاید مائک بند ہو گیا ان کا. فيتوجه إليه فإذا تخلص من ذلك البلاء وعاد إلى منازل الآلاء والنعماء أشرك مع الله غيره ونسب ذلك الخلاص إلى الأسباب, وهذا متناقض لأن الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلاء وينعم على العباد في وقت الرخاء, فيجب الرجوع إليه في جميع الأحوال والفزع إليه عند الضرورات وعند الراحات وعند الشدائد. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی, بہت اچھا پڑھا ہے. وَيُنْعِمُ عَلَى الْعِبَادِ فِي وَقْتِ الرِّخَاءِ, ٹھیک ہے, یہ اس کو بس دیکھیے گا رخائی. اچھا جناب, یہ پورا پیراگراف جو ہے نا اس کی عربک ہم نے پڑھی ہے, ترجمہ ہم نے آپ سے پوچھتے ہیں. ذرا بتائیں آپ میں سے جو بھی بتانا چاہے کہ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے. کچھ رویوں کی بات ہو رہی ہے نا, کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کون بتانا چاہے گا یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اپنے الفاظ میں بتا دیں آپ. اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کیا بات؟ شازیہ خان میں بتانا بتاؤں. چاہتی ہیں. اچھا, اس میں نا آپ سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب بندے پہ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے یا کسی آفت میں گرفتار ہوتے ہیں
تو اس وقت وہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے. لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اسباب پہ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہے اور پھر مطلب دوسرے لوگوں کو اس کا مطلب وہ کریڈٹ دیتا ہے اور دوسرے اسباب کا سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں مطلب نکل گیا اس مشکل اور مصیبت میں. لیکن یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر مشکل اور مشکل وقت اور مصیبتوں میں کو دور کرتا ہے, اور ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہر حالت میں, ہر مطلب اچھا حال ہو یا برا حال ہو, دونوں وقت میں. ماشاء اللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی, الحمدللہ. اچھا جناب, نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں پڑھوں, کس نے کہا تھا؟ جنہوں نے کہا تھا وہ امرالنساء پڑھیے. واللہ عز وجل هو المحسن إلى عباده في جميع الأحوال والمحسن محبوب مرجوع إليه وحده من كل الأوقات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جزاک اللہ خیر. بس اتنا ہی. قبر النساء اس میں بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا. یہ دیکھیں والمحسن محبوب مرجوع, باقی اس کو دیکھ لیجیے گا دونوں پہ, اور باقی اعراب ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے. یہ جو آیت نمبر اس سے اگلی آیت ہے 42, یہ کون پڑھے گا؟ الذی جعل لکم, کون پڑھنا چاہے گا؟ امرین میں پڑھیے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. جزاک اللہ خیر. فلا تجعلوا للہ اندادا, یہاں پر ذرا سی بس شاید مجھے سننے میں لگا کہ کوئی اور لفظ ایڈ ہوا ہے, لیکن اس کو دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جناب, یہاں سے اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ چیٹ میں بھی آنسر کر سکتے ہیں آپ, ماشاءاللہ خوب آپ ایکٹیو رہتے ہیں چیٹ میں. یہ بتائیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے جناب, اللہ تعالیٰ محسن ہے اور اپنے بندوں کی جو ہے ہر طرح سے ان کے اوپر احسان کا معاملہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیوں کی جا رہی ہے یہاں یہ صفت بیان؟ اس کو کس چیز سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مصنف کس چیز سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کیوں کہ وہ محسن ہے, وہ احسان کرتا ہے؟ تو پھر کون بتائے گا آپ میں سے؟ بتول, آپ بتائیے. مصعب بن عمیر, کیا نام ہے آپ کا؟ جی بتول. بتول بتائیے. جی یہاں محسن ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے, تو پھر اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اس اکیلے کی طرف. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ محبوب بھی ہوتا ہے. ہم لوگ جس طرح کوئی ہمارا اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی اگر ہمارا کوئی کام کرتا ہے, کسی سے ہمیں کوئی احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر, تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی طرف جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز, ہر تکلیف میں اور اچھی خوشی اور غم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ جتنے وہ احسان کرتا ہے تو وہ محبت کرنے کے لائق بھی صرف اسی کی ہے ہر وقت, کہ ہر وقت اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے نا, جس وقت انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو وہ سارے احسان بھول جاتا ہے نا, اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا. وہ اس کا بلیم بھی کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ ڈالتے ہیں. سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنا احسان اس نے کیا اور کتنا بڑا وہ ہمارا محسن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بس ہمیں بچائے رکھے, اللہ ہی بچائے ہمیں. اچھا جناب, آگے کون پڑھے گا؟ واللہ سبحانہ. میں پڑھوں رفع شکی.
جی رفت پڑھیے. والله سبحانه هو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم والذي خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب المجير لكل ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. الخلائق. جزاک اللہ خیر. رفت اتنا ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی کوشش آپ جزاک نے, اللہ. اور صحیح پڑھا. الذی امن خلقہ, ٹھیک ہے, امن نہیں, امن خلقہ من ان یظلمہ, ٹھیک ہے, من ان جزاک یظلمہ. اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا جناب, اس سے آگے کون پڑھے گا؟ المجیرو. میرا سب ساتھیوں کو موقع دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں سب کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. جی المجیرو, یہاں سے کون پڑھے گا آگے؟ جی ماریہ عمران آپ پڑھیں گی؟ جی باجی میں پڑھتی ہوں. باجی السلام علیکم. جی ماریہ سب سے پڑھیے. پہلے باجی آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہ رہی تھی, بہت بہت مبارک ہو. اب میں پڑھتی ہوں اپنا سبق. المجیرو. اچھا کس چیز کی مبارکباد دینا چاہ رہی ہیں؟ باجی آج میں آپ میسج کیا تھا نا, ماشاءاللہ دادی کا شاید آیا تھا آپ کا میسج. اپنے ہی گروپ میں ہم آپ نے میسج کیا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی بالکل, اللہ کا بہت احسان ہے. جزاک اللہ خیر. جی پڑھیے, آگے پڑھیے. المجیرو المجیرو لکل سے المجیرو لکل الخلائق من کل المزاری المنعمہ بصنوف النعم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. کچھ تھوڑے سے الفاظ میں جو یہاں پر آ کر نا المنعم بصنوف النعم, ٹھیک ہے, بس یہاں پر اعراب دیکھ لیجیے گا, باقی ٹھیک ہے. اچھا جناب, کیا سمجھ میں آیا اس سے, اس پیراگراف سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کون بتانا چاہے گا؟ بڑی مزے کی بات ہے یا امن کی بات ہے؟ کیا اس اینگل سے کبھی امن کی بات کو سمجھا تھا پہلے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ یہ سوال نہ کروں, اگر خود ہی کہہ دوں کہ آپ ہی بتا دیں تو اچھا نہیں ہے؟ باجی آپ میں بتاؤں, جی بتائیے. میرا نام ثانیہ. ثانیہ ہے باجی. جی ثانیہ باجی فرمائیے. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حالت میں امن دینے والا ہے. وہ جس نے امن دیا ہے تو اپنی مخلوق کو تو وہ پاک ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہی وہ یہ جس نے وہ ذات ہے تو جس نے امن کو پیدا کیا اور احسان کیا ہے اس کے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا میرا آپ سے سوال یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو امن دیتا ہے؟ آپ کوئی مثالیں بتائیں, کیسے کیسے ہمیں اللہ نے کیسے کیسے امن دیا ہمیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ کیا آپ امن میں ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے بتائیے, کیونکہ وہ اس نے امن کو, یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اس نے امن کو تخلیق کیا. ہم تو سوچتے ہیں کہ تخلیق شاید کوئی مادی چیز ہوگی, لیکن امن تو بالکل غیر مادی چیز ہے نا. تو امن کو اس نے تخلیق کیا اور وہ ہر طرح کا امن دے رہا ہے. تو آپ بتائیے کس طرح کا امن دے رہا ہے؟ کوئی بتانا چاہے آپ میں سے؟ کیا آپ امن میں ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ عطوفہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی میم. جی فرمائیے. جی اب ہم جیسے کہ ہمارا گھر ہے, ہم رہتے ہیں اس میں, اٹھ کے سکون سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اطمینان سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 باتیں عطوفہ نے بتا دی. اب میں چاہوں گی کہ جو باتیں بتا دی نا کسی ساتھی سے, وہ کوئی ریپیٹ نہ کرے. گھر ہے امن ہے, کھانا ہے امن ہے, اور بتائیے. میں بتاؤں رفت سے کہ اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے, رزق دی ہے ہمیں, صحت دی ہے. جب تک آپ بیمار نہیں ہے تو آپ امن میں ہے نا. جی اولاد بالکل, صحت دی انجوائے کر الحمدللہ, رہے ہیں تو اولاد امن دی میں ہے ہے نا. گڈ, ٹھیک ہے. الحمدللہ, صحت دی ہے, اولاد دی ہے, رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ اچھا ہم تعالیٰ اس نے کو احسان سے کنیکٹ کرتے ہیں نا کہ نعمتوں سے, لیکن
جب ہم کہتے ہیں نا آج تو معاشرے میں کوئی امن نہیں ہے، زندگی میں کوئی امن نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں میری اور آپ کی زندگی میں کتنا امن ہے، غور کرنا شروع کریں. امرین آپ کہیے. جی امن ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، خوشی سے خوشی دی ہے اور صحت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے وہ ہم اسی پہ اگر غور کریں تو ہمارا ہر اعضا جو ہے وہ کس قدر ہمیں امن اس سے حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہمارے اس میں سے ایک اعضا بھی ہمارا اگر نہیں صحیح کام نہیں کرتا یا خراب ہو جاتا ہے تو کس قدر انسان تکلیف میں پڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے بہت نعمت ہیں. صحیح بات ہے. مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات کی انہوں نے، آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور آپ اس سے آپ کے جسم کو سرور حاصل ہوتا ہے، آپ ایک خنودگی کی کیفیت میں چل جاتے ہیں، ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سکون سے لیٹے ہوتے ہیں. تو یہ امن نہیں ہے کیا؟ خوشبو لگتا نہیں ہے نا اس وقت. فرحانہ آپ کہیے، فرحانہ آپ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. السلام. باجی اس میں استاذہ نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ جیسے ہم لوگ دن رات اتنے گناہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی اور فوراً پنشمنٹ دینے سے ہم سے امن میں رکھا ہوا ہے ہمیں نا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اگر فوراً پکڑ لے تو ہر غلطی کو لوگ اور دیکھیں یہ جو انہوں نے میری ساتھی نے بات کی، ذرا اس پہ غور کریں. اگر میری ہر غلطی کو اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے لے آئے، میرا ہر گناہ بندوں کے سامنے لے آئے، تو میں امن میں رہوں گی؟ مجھے کوئی بخشے گا؟ کوئی نہیں بخشے گا نا. سوچے اپنے لیے ہر کوئی. تو یہ ڈھانپ دیتا ہے نا غلطیوں کو اور گناہوں کو، یہ بھی امن ہے. سبحان اللہ. کوئی اور اینگل، کوئی اور بات؟ جی میں کہوں رخسانہ تھا. جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم لوگ امن کے ساتھ عبادات اپنی کرتے ہیں، ورنہ بعض ملکوں میں تو کتنا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ کچھ عبادت کرنے بھی نہیں دیتے مسجدوں میں، جس طرح کا جو ہم سننے میں آ رہا ہے. تو یہ بھی کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ملک میں امن دیا ہوا ہے کہ ہم سبحان عبادت اللہ. کر رخسانہ سکتے نے ایک اور ہیں. اینگل سے بات کی. دیکھیں آپ کہیں تفریح کرنے یا باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ وہیں جا نماز بچھاتے ہیں، کچھ چادر بچھاتے ہیں، کچھ نہیں تو گھاس پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ امن ہے نا. لیکن یہ بہت جگہوں میں دنیا میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں آپ کو کہیں پیچھے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے. آپ بہت سی جگہوں پہ یہ کر ہی نہیں سکتے کام ٹریولنگ کے دوران. آپ کو بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے. یہاں تو کوئی پلاننگ نہیں ہے، جہاں مرضی ساری جیسے مرضی کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پکڑ کے پڑھنے ہی نہیں دیتا، یعنی آپ وہاں کھڑے ہو کے، وہاں مالز میں آپ کے لیے واش رومز نہیں بنے ہوتے اس طرح کے، یا پریئنگ ایریا نہیں بنے ہوتے کہ وہاں جا کے آپ وضو کریں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں. یہاں تو آپ کسی دکان میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں. کتنا امن ہے. سبحان اللہ. اور بتائیے جی، کوئی اور امن بتائیں. آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو امن کہتی ہیں؟ شاہدہ. جی السلام علیکم. جی جیسے ہمارے بہترین ہمسائے ہیں تو ان سے ہم امن پاتے ہیں، جیسے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے والدین ہیں جو بہترین ہمارے لیے، بہن بھائی ہمارا خاندان ہے. تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بہترین مثال ہوتی ہے کہ بھئی ہم لوگ پرامن طریقے سے اللہ کے حکم سے رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادات کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا اب آپ سوچیں، جب ہم یہ کہتے ہیں میرے نیبرز بہت اچھے ہیں، میرے گھر میں بڑا سکون ہے، میں بڑی انجوائے کری ہوں، میں نے بعض اوقات ہوتا ہے نا ورک پلیس میں میں نے جناب بڑی بنا کے سب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور بڑا میری اچھی میری سب صورتحال ہے، میری جاب بڑی اچھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا، اس وقت فوراً لوگوں کے ذہن میں کیا آنا شروع ہوتا ہے کہ ان کی سی وی بہت اچھی ہے، ان کا کام بہت اچھا ہے، ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. لیکن امن کون دینے والا ہے؟ کس نے تخلیق کیا؟ اب اس کنیکٹ کریں اس چیز کو اللہ سے. اللہ کی بات ہے. اور کوئی مسرت آپ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، آزادی سے، کہ دوسرے ممالک میں ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہنگامے ہوتے ہیں ہندو مسلم کے تو وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور آزادی سے رہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں. ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ
اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو جب بہت اور مشکلات ہیں وہاں جو دین پر عمل کی سہولت اور امن ہے نا وہ آپ اور میں بہت خوش قسمت لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور فرمائیے جی نیلوفر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی باجی, ہاں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں, کوئی بولنا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی بتا. ہاں جی نہیں نیلوفر آپ کہیے. اوکے اوکے باجی, میرے نزدیک باجی الحمدللہ ہم لوگ کو جو اسلام نعمت ملا ہے, شرک سے بچ رہے ہیں اور بدعات سے بچ رہے ہیں, جو علم ہم لوگ سیکھ رہے ہیں, جہالت سے بچ رہے ہیں, یہ پورے امن جیسا ہی لگ رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ, کیونکہ دیکھیں ہر نقصان دہ چیز سے بچ جانا امن ہے نا, تو شرک تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے جو کھا جائے گی نیکیوں کو, اور اس کے سے کوئی اس کی یعنی جس نے شرک کیا اس کے لیے تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو جو اس سے بچ گیا وہ الحمدللہ اس کو دنیا میں ایک حصے کا تو امن مل ہی گیا نا, بہت اچھی بات ہے. اور نور سما آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی باجی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا امن میرے لیے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس سے بڑی خوش قسمتی اور امن کیا ہوگی ہمارے لیے. اور اس کے بعد کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی. بہت کسی کو تو نماز ہی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ تعلیم جو ہم سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ, اتنا بڑا اللہ کا امن ہے کہ ہم وقت نکال پا رہے ہیں, ہمیں ٹائم مل رہا ہے, گھر بار بچوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. اور بہت اچھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا امن میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں یہ تعلیم سیکھ رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, آپ کے ساتھ ملنے کا, بیٹھنے کا, بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سبحان اللہ, کتنا پیارا اینگل ہے یہ بھی, کہ یہ جو وقت نکال پاتے ہیں آپ اچھے کام کے لیے, یہ بھی, اور اتنا اچھا کام کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو میں اور آپ کتنے امن میں ہیں. کتنے لوگوں کو زندگی کی ایسی ایسی مشکلات ہیں, صحت میں نہیں ہے, یا وہ ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. الحمدللہ. جی شازیہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ امن میں ہیں تو الحمدللہ ہم دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں, چاہے گھروں کی طرف سے امن ہو. الحمدللہ اب جب ملک میں امن آیا ہے تو الحمدللہ دین کی کلاسز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, اور آن لائن کی جگہ ہم ویسے بھی کام کرنا الحمدللہ شروع ہو گئے ہیں. تو یہ امن بہت بڑی چیز ہے, امن نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی دیکھیں کتنے پچھلے 2 سال کس قدر زندگی میں مسائل رہے ہیں نا لوگوں کے, کتنے لوگ کتنی بیماریوں کا شکار رہے. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس سے نکالا ہمیں, اور اللہ تعالیٰ اس امن کو باقی رکھے. تو المؤمن ہے نا, وہ امن دینے والا ہے نا وہ. تو جناب ہم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا ذرا سا چیٹ میں دیکھتی ہوں, وہاں پہ بھی کافی آنسرز آ رہے ہیں میرے پاس. الحمدللہ ہماری ساتھی لکھ رہی ہیں کہ بھوک پیاس میں امن قائم ہے, دیار غیر میں رہتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے دین کو سیکھا اور سیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے. توبہ کی توفیق ملنا, بالکل الحمدللہ. اچھا جناب یہ بتائیے کہ ذرا سا آگے دیکھتے ہیں, آگے آ رہا ہے نیکسٹ کون پڑھے گا؟ عربک بتائیے. کچھ یا بانو آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی یہ آیت پڑھنی ہے. جی جی پڑھ لیے, یہاں سے پڑھیں گی نا آپ. امن وَهُوَ سُبْحَانَهُ. آپ کے شاید کچھ سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہے, وہاں پہ بہت ڈریگ ہو رہی ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی. کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہے گا یہاں سے وَهُوَ سُبْحَانَهُ سے؟ امرین میں پڑھوں گا جی. پڑھیے امرین. وهو سبحانه المتفرد بالنعم وكشف النقم وإيطاع الحسنات ومغفرة السيئات وكشف الكربات وستر الزلات كما قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کیا بتایا جا رہا ہے, کیا اس کی جو ہے نعمتیں بتائی جا رہی ہیں, کیا کرتا ہے, کون بتائے گا؟ نسرین آپ بتائیں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا نعمتوں کے ساتھ ہے, نعمتیں دینے والا ہے, کیا کیا کرتا ہے وہ؟
فائزہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی باجی، بتائیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتیں دیں، تکلیفیں دور کرنے والا ہے، نیکیاں عطا کرنے والا، برائیوں کو ڈھانپنے والا، کشف القربات تکلیفوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو اور غلطیوں کو چھپانے والا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ آپ کو کوئی اللہ پہ پیار نہیں آتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کی بڑی سے بڑی غلطی کو لوگوں کی نظر سے چھپا دیتا ہے؟ اور اگر سب کچھ لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر انسان کی کیا حیثیت رہ جائے نا. کیسے ماضی میں اس نے کتنا کچھ چھپا دیا اور وہ روز کے روز بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے. اور ہم استغفار اسی لیے مانگتے ہیں نا اس سے کہ اللہ تو ڈھانپ دے ہمیں، لوگوں کے آگے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں کیا بنا دے؟ بڑا بنا دے. سبحان اللہ. آگے کون پڑھے گا؟ جی نیکسٹ کون پڑھنا چاہتا ہے اس سے آگے؟ جی پڑھیے. فتبارک اللہ رب العالمین وتبارک اللہ احسن الخالقین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. یہ پورا جو آپ نے سبق پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اب اوور آل پچھلے لیسن 58 اور 59 میں کس چیز نے، کس خاص کوئی چیز جس نے کسی کے دل کو چھو لیا ہو، وہ کچھ شیئر کرنا چاہے؟ کوئی ایسا ساتھی جس نے اب تک کچھ شیئر نہ کیا ہو اور وہ شیئر کرنا چاہے تو وہ بتائے. غزالہ طارق آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. ابھی بات ہو رہی تھی نا چھپانے کی، اللہ تعالیٰ کتنی ہمارے عیب، ہماری برائیاں چھپا لیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اس میں دکھایا کہ جب ایسا ہو گیا کہ سب کو ان کے دلوں کی آواز آنے لگی، اب گھر میں داخل ہوئے السلام علیکم، بہت اچھا، ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا، باہر کہتے پتہ نہیں کون آ گیا اس وقت، اور جب جا کے گیٹ کھولتے ہیں تو ہاں اچھا کیا، بہت اچھا کیا، آ گئے، تو وہ اس کو سنائی دے رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. میں نے کہا واقعی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چیزیں چھپائی. بہت کچھ ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ظاہر نہیں کر رہے ہوتے لیکن اندر ہمارے ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اتنی اچھی طرح انہوں نے سکھایا تھا. یہ چیز بچوں کا تھا کو پروگرام، مگر میں کہتی ہوں واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمارے عیب بھی چھپا لیتا ہے، ہمارے گناہ بھی چھپا لیتا ہے، اور ہم سے معاملہ اچھائی کے ساتھ کرتا ہے. ہماری جزاک اللہ برائیوں خیر. بہت اچھی بات آپ نے کی، بڑے اچھے اینگل سے. شکیلہ عامر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ شکیلہ عامر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں باجی صرف اتنا شیئر کرنا ہے کہ میں نے پہلی بک تو بہت شوق سے پڑھی تھی، پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ بک جوائن نہیں کر سکی پورا صحیح سے، لیکن اب دوبارہ سے ہم نے جوائن جب کیا ہے میں نے، تو پھر سے وہی ہوتا ہے کہ عقل جو ہے نا وہ حیران رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم پھر ادھر ادھر تھوڑا بھٹک جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی ساتھی ایسے ہیں ہمارے ہمیں واپس سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر آپ کے لیے بھی کہ آپ نے ہمیں دوبارہ سے اس سے جوڑنے کی کوشش کی. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو عید کو جزا دے. الحمدللہ. اللہ ہی دلوں میں خیال ڈالتے ہیں نا. دیکھیں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے. جب کسی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کسی کو کوئی بات بتانے کا تو وہ اللہ ہی کا ڈالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بندہ یہ اچھا کام کرے تو کسی دوسرے کی زبان سے وہ بات کہلوا دیتے ہیں. سبحان اللہ. نسرین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے نسرین، کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ یا کوئی اور ساتھی جس نے اب تک کچھ نہ کہا ہو، کیونکہ پچھلا لیسن بھی اس میں بہت کچھ تھا اور آج کے لیسن میں بہت کچھ ہے. کوئی بھی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو کہیے کیا خاص بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے. 1-8 منٹ ہے، اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. اچھا چلیں مجھے یہی بتائیے کہ آپ نے جو ہوم ورکس دیے تھے وہ کیے؟ میں نے کہا تھا اسماء الحسنہ یاد کرنے شروع کریں، کسی نے یاد کرنے شروع کیے؟ جی میں نے بھی یاد کرنے شروع کیے، اور دوسرے الحمدللہ. کتنے یاد کر لیے؟ تقریباً 8. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اچھا جناب دیکھیں ہم آپ سے کبھی سنیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم 5 نام لے لیں، ٹھیک ہے؟ 5 نیمز اس دفعہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اگر آپ نے 5 یاد کر لیے تو اگلے 5 پہ آ جائیے. ہر کلاس میں 5 نام کر لیتے ہیں. کارڈز آپ سے اپنے شیئر کر لیے، 5 نام ہر کلاس میں یاد کریں. تو پہلے 5 نام میں اگلی دفعہ سنوں گی آپ سے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ انشاءاللہ سنائیں گے. ٹھیک ہے یاد کرنے ہیں؟ پھر کوئی فائدہ ہے یاد کرنے کا؟
कोई बता सकते हैं? पिछली दफा हमने पढ़ा था। जी मैं बताऊं शमीम अख्तर, पर जी याद शमीम करने का मतलब बताइए। है कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और फिर लगता है कि हमारी दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा, यकीन पुख्ता होता है। ठीक है, हदीस से कोई बता सकते हैं कि क्या फायदा है जिसने इनको महफूज किया? जन्नत में दाखिल होगा जिसने 99 नाम याद याद भी करें और एक एक नाम को फिर इंशाल्लाह खोल खोल कर हम पढ़ते भी जाएंगे। जज़ाकल्लाह और खैरन बाजी कसीरा। इसके नाम के साथ दुआएं करें तो कबूल होगी। जी साइमा इतरत कहिए, दुआएं करें तो क्या होगा? अल्लाह के नामों के साथ दुआ की जाए तो कबूल होती है। हाँ, अल्लाह के उस नाम को पुकार के दुआ मांगे कि तेरे इस नाम के वसीले से जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम कर दे तू, मैं मुझ आजिज बंदी की इस दुआ को तू कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर अपने रहमतों की, अपने करम की, अपनी नेमतों की, अपने एहसानात की बारिशें करता रहे और आप सबसे राजी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।